اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں درس چل رہا تھا نفاق اور منافقین کے سلسلے میں. اللہ نے اپنے مقدس کلام اور بیان میں نفاق اور منافقین کی جو صفات، جو خصلتیں، جو عادتیں ذکر کی ہیں، ٹھیک، اس کو بیان کر رہے تھے. ہاں، منافق کی پہچان، ان کی علامتیں، ان کی صفات کیا ہیں، ٹھیک. وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں منافقوں کی خصلتوں، عادتوں کا، ان کی بیماریوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. پہلی خصلت، پہلی صفت ان لوگوں کی جھوٹ اور دو طرح کی باتیں. منافق ذو لسان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، دو زبان ہوتی ہے. دو زبان سے مراد یہ نہیں کہ حقیقت میں اس کی دو زبان ہو، دو طریقے کی باتیں کرتا ہے. آپ کے سامنے کچھ اور بولے گا، آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ اور بولے گا. دو طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. دوسری خصلت تھی فساد برپا کرنا اور تباہی پھیلانا. یہ ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے، عادت ہے کہ یہ سماج اور معاشرے میں جہاں جس مقام پہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ فساد مت کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک. تیسری چیز دل کی بیماری. جسمانی اعتبار سے چاہے صحت مند ہو، منافق قلبی اور ذہنی اعتبار سے مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے. ذہنی بیماری نہ ہوتی، قلبی بیماری نہ ہوتی تو یہ جھوٹ بولنا، فساد پھیلانا سب تھوڑی کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اسی دل کی بیماری کا نتیجہ ہے، تو اس طریقے کا کرتے ہیں. چلیں، چوتھی خصلت اور عادت ان کی کم عقلی اور بے وقوفی. یہ بڑے کم عقل اور بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو سمجھتے. خود کم عقل اور بے وقوف ہوتے ہیں لیکن سمجھتے دوسروں کو. یہ ان کی پہچان. جو دوسروں کو کم عقل اور بے وقوف سمجھے، سمجھ جاؤ کہ ہاں یہ بندہ ہے. سمجھ رہے؟ کم عقل دوسرے کو کم عقل سمجھتا ہے، بے وقوف دوسرے کو بے وقوف سمجھتا ہے نا. آپ اگر عقل مند رہیں گے تو دوسرے کو عقل مند نہیں سمجھیں گے، بے وقوف نہیں سمجھیں گے. آپ عقل مند ہیں تو اپنے جیسا دوسروں کو بھی عقل مند ہی سمجھیں گے. یہ منافقوں کی ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ جس طریقے سے دوسرے ایمان لائے ہیں، تو قالوا، تو کیا کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے یہ نادان ایمان لائے، بے وقوف لوگ جیسے ایمان لے آئے. بے پاگل، وہ عقل مند تھے، ایمان لے آئے اور تو ان کو بے وقوف سمجھ رہا ہے. تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ان کی کم عقلی کی اور بے وقوفی کی دلیل ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لے آئے. یعنی ان کی نظر میں سارے لوگ بے وقوف ہیں ایمان لانے والے. الا انہم السفہاء. اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ہماری بے وقوفی ہے. چلے، پانچویں خصلت، پانچویں چیز جو منافقوں میں ہوتی ہے، خدا اور رسول پر دھوکہ کے الزام لگانا. یہ الزام تراشی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے اوپر.
جب اللہ اور رسول پر دھوکے کا الزام لگا سکتے ہیں تو پھر صاحبان ایمان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور نبی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ منافقین کی پہچان ہے. جو لوگ اللہ اور نبی پر دھوکے کا بہتان اور الزام لگائیں، سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ کے وعدوں کے سلسلے میں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کے ساتھ. دھوکہ دیا ہے. ان کا وعدہ حقیقت میں کیا ہے؟ دھوکہ ہے. وعدہ نہیں ہے. یہ ایک الزام تراشی ہے. ٹھیک، کہ وعدہ الہی کو غرورہ بتا رہے ہیں، دھوکہ دھڑی بتا رہے ہیں. چلو، چھٹی چیز حقائق کو نہ سمجھنا. یہ منافقت کی پہچان ہے. ایسا بھی نہیں کہ حقائق جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو وہ نہ سمجھ سکے، نہ وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے، اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو دل و دماغ میں جگہ نہیں دیتے. اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. حقائق کو نہ سمجھنا. منافقین خدا اور مومنین کی عزت و طاقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں. اللہ اور صاحبان ایمان کی عزت کو یہ نہیں سمجھ پاتے. اسی خیال سے وہ مومنین کی توہین کرتے ہیں. مومنین کی توہین کرتے ہیں کہ ہماری توہین سے ان کی عزتوں میں کمی آ جائے گی. جن کو عزت اللہ نے دی ہو، تمہاری توہین کرنے سے اس کی عزت میں کمی آنے والی نہیں. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. حقیقی مومن اگر کوئی ہے تو اس کی عزت کا محافظ اللہ ہے، اسے عزت دینے والا اللہ. جسے اللہ عزت وتعز من تشاء، جسے عزت دے دی تو پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. لیکن یہ نہیں سمجھتے، پھر بھی کرتے ہیں صاحبان ایمان کے، اور دشمنوں کے جھوٹے اقتدار کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عزت والے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. سمجھ رہے؟ صاحبان ایمان کو پست سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کی توہین کرتے رہتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے یہ ذلیل ہو جائیں گے، ان کی عزتیں کم ہو جائیں گی. اور جو برسر اقتدار ہیں، پاور والے ہیں، بڑے بڑے ہیں لوگ، ان کو کیا ہے؟ بڑھاوا دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو ان سے قریب کریں گے، ان کی چاپلوسی کریں گے، ان کے قصیدے گائیں گے کہ اس سے عزت ملتی ہے. نا بھائی دیکھیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانے کا مالک اللہ ہے. زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافقت کرنے والے اس بات کو نہیں جانتے. اور پھر ادھر آ جائیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافقین لا يعلمون، جانتے تو ایسا کرتے نہیں، ان کی توہین نہیں کرتے. اب یہاں آنے کے بعد ایک آخری بات جو منافقین کے سلسلے میں کہی، وہ یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، ان کے آخرت میں ان کے حالات کیا ہوں گے؟ ابھی جتنی منافقین کے سلسلے میں باتیں آپ نے پڑھی ہیں، جو صفات، جو عادتیں، جو خصلتیں آپ نے دیکھی منافقین کی، ان کا تعلق دنیا سے تھا. ابھی آخرت کے
اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں. آخرت میں منافقین کی کیا حیثیت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا جگہ ہوگی. یعنی یہ پلید لوگ دوزخ کی برترین جگہ پر ہوں گے. یہ دوزخ کی پست ترین بدترین جگہ پر ہوں گے، اور جہنم کا پسترین درجہ انہیں دیا جائے گا. بہت سارے جہنم بہر صورت ایک جگہ ہے جنت کی طرح. جیسے جنت میں درجات ہیں، منزلیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، انسان کی اس کی نیکی کے حساب سے اسے درجہ دیا جائے گا، جگہ دی جائے گی، نعمتیں دی جائیں گی. اسے جہنم کے بھی کیا ہے، طبقات ہیں، درجات ہیں. جہنم میں جو سب سے بدترین اور پسترین جگہ ہے، مقام ہے، وہ ہے منافقین کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے پسترین حصے میں ہوں گے، جہنم کی پسترین جگہ پر ہوں گے. دوزخ ان کا ہمیشگی ٹھکانہ ہوگا. منافقین کے لیے کیا ہے، دوزخ کا عذاب ہمیشگی ہے. مومن گنہگار کی طرح نہیں ہے کہ اس کو سزا دے کر کے نکال دیا جائے گا، سمجھ رہے ہو. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقوں سے، منافق مردوں سے اور عورتوں سے، والکفار اور کفر اختیار کرنے والوں سے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ خدا کی رحمت سے دور رہیں گے. رحمت الہی ان سے دور ہوگی، یہ رحمت الہی سے دور ہوں گے. رحمت الہی ان کے شامل حال نہیں ہو سکتی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی. البتہ یہ جہاں تک سوال ہے رحمت الہی سے دوری، تو یہ دونوں جہان کے لیے ہے، دنیا میں بھی یہ رحمت الہی سے دور اور آخرت میں بھی. لیکن بہر صورت دنیا میں رحمت الہی سے دور رہ کر کے آدمی زندگی بھی کسی طریقے سے گزار سکتا ہے. قیامت کے دن رحمت الہی سے جو دور ہو گیا تو پھر ہر چیز سے محروم ہو جائے گا، سوائے سختیوں کے، مشکلات کے، عذاب دوزخ اور جہنم کے، اسے اور کیا ملے گا. چلے اب آ گئی اختیاری مشق. خوب، اختیاری مشق میں داہنی طرف قرآن کی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں، اور ان عبارتوں میں، ان آیتوں میں جو مانوس اور نئے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی سامنے بائیں طرف ذکر کیا گیا ہے. پڑھتے ہیں قرآنی آیتیں اور عبارتیں. پہلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. رأیت تم نے دیکھا یا تم دیکھو گے، یصدون وہ سب رکاوٹ ڈالتے ہیں، صدوداً بڑی رکاوٹ. ٹھیک مولانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تیزی کے ساتھ آؤ. تعالوا یعنی آگے بڑھو، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی جانب. جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب قدم بڑھاؤ، تو رأیت المنافقین، تو تم دیکھو گے کہ منافقین یصدون عنک صدودا، ٹھیک، تم کو بڑی تمہیں روکیں گے بڑی رکاوٹ کے ذریعے، تمہیں بڑی بڑی رکاوٹوں کے ذریعے سے روکیں گے.
یسدون عنک، شاید میرے خیال سے عنک میں جو کاف ہے وہ رسول کی طرف، یسدون عنک صدودا، تجھ سے یعنی رسول کے پاس جانے سے کیا ہے روکیں گے، بڑی رکاوٹوں کے ذریعے. ٹھیک چلیں دوسری آیت، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. کیا مذاق چل رہا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. خوب ازدادو ان سب نے زیادہ کیا، ازدیاد باب افتعال، ان سب نے بڑھایا. ٹھیک زیادہ یزیدو مجرد اور ازداد یزداد، ازدیاد باب افتعال. چلیں ترجمہ کریں دیکھیں، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر ان کا کفر بڑھ گیا، ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہیں صحیح راستے کی طرف ان کی ہدایت کرے گا. بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دے دو، ان کو خبر پہنچا دو. یہ منافقوں کی خصلت ہے، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر. ٹھیک کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان ان کے پچتا نہیں ہے، دل میں اترتا نہیں ہے، شک و تردید میں رہتے ہیں، اسی لیے پھر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں پھر دوبارہ. لیکن اللہ ایک ہی دو بار مہلت دیتا ہے، تیسری بار مہلت نہیں دیتا ہے. بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دے دو. البتہ یہاں بشارت بے معنی وہ خوشخبری والا نہیں ہے نا، خبردار کر دو. کیا کرو؟ خبردار کر دو، انہیں اطلاع دے دو، ان کو بتا دو کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چلیں آخری آیت پڑھ کے بات کو تمام کیا جائے. تیسری آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. الدرک الاسفل سب سے پسترین مرتبہ، الدرک الاسفل پسترین مرتبہ، پسترین جگہ، پسترین مقام. ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے پسترین مرتبے میں حصے میں ہوں گے. ولن تجد لہم اور ہرگز وہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے نصیرا کوئی مددگار. ولن تجد لہم، ولن تجد لہم اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کسی مددگار کو، یعنی تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں دیکھو گے، ان کو نہیں ملے گا کوئی ان کا مدد کرنے والا ہو. تجیدہ ہے نا، لن تجیدہ واحد حاضر ہے نا، ولن تجیدہ اور تمہیں نہیں ملے گا ان کے لیے نصیرہ مدد کرنے والا. چلے یہاں تک رہنے ایک ہی آیت ہے. ہاں یہ صفحہ نہ یہ چلو 4 پڑھنے میں ہمارے سسٹم میں بھی آخری آیت ہے، اس کے بعد صفحہ چینج ہو رہا ہے، باقی کتاب میں چل ہاں تو پھر یہ مکمل ہو گیا ہم سے. چل سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 64 ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. خب اس آیت میں جو
لفظ آیا ہے جس کا معنی یہاں دیا ہوا ہے یحذرو، یحذرو کیا ہے؟ یحذرو وہ ڈرتا ہے، وہ ڈراتا ہے نا. حذر یحذرو ڈرنا، ڈرانا، ٹھیک. وہ ڈرتا ہے، وہ ڈراتا ہے. تنبؤ وہ خبر دیتی ہے، وہ خبر دے ہے نا. نبا خبر دینا، نبا یعنی خبر. یہاں یہ فعل ہے تنبؤ وہ خبر دیتی ہے. نبأ ینبئ ٹھیک، خبر دینا. چلو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یحذر المنافقون، منافقون ڈراتے ہیں. یحذر المنافقون، یا منافق ڈرتے ہیں یا ڈراتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ڈراتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے تنبئہم جو ان لوگوں کو بتا دے، جو انہیں باخبر کر دے بما فی قلوبہم اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے. منافقین کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی بات کا خلاصہ کر دے، جس سے ان کے دل کی بات ظاہر ہو جائے. ہوا بھی سورہ منافقون پورا نازل ہو گیا، ساری پول پٹی کھل گئی ان کی. یحذر المنافقون منافقین ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ کہ کہیں ان پر ایسا سورہ نہ نازل ہو جائے تنبئہم جو خبر دے دے ان کی، تنبئہم جو ان لوگوں کو خبر دے دے بما اس چیز کی فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے.